وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق به فیقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يترك خلف زاره الا كان زاده الى النار ان الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث رواه احمد وكذا في شرح السنہ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے لا یکسب عبد مال حرام، کہ کوئی بندہ حرام ذریعے سے روزی کمائے فیتصدق منہ، پھر اس میں سے صدقہ کرے، فیقبل منہ، اور اللہ اسے قبول کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حرام کی کمائی کا صدقہ قبول نہیں کرتا، بلکہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی کو صدقے کی نیت سے صدقہ کرنا یہ بات کفر تک لے جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ نا ایک بنیادی بات ہے، اس کو اصل میں لوگوں کا ایک اپنا ذہن ہوتا ہے، وہ اپنی آسانی کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ بھی یہ بات کہے گا کہ کاروبار ہے اور عبادت ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال بن گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ میری عبادت ہے، یہ میرا مذہب ہے، اور جب میں کاروبار کرتا ہوں تو یہ میرا کاروبار ہے، میں چرس بیچتا ہوں، میں شراب بیچتا ہوں، یہ میرا کاروبار ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی فرق جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرہ میں داخل ہونا ہے، تمہاری عبادت بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی اور تمہارا کاروبار بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، تمہاری سیاست بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، تمہارے اخلاقیات بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم نے مکمل طور پر اسلام کو قبول کرنا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ میں جانتا ہوں ایسے بندے کو جس کا شراب کا کاروبار تھا اور وہ بڑے اچھے محافل کرواتا تھا، اس کو کون سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کسی بندے کی روزی ہی حلال نہیں ہوگی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام مال سے صدقہ کرنا حرام ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا، بے شک وہ جتنا بھی زیادہ صدقہ کرے اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ حرام کی کمائی میں سے کمائے اور اس میں سے خرچ کرے اور پھر اللہ اس میں برکت دے۔ برکت ہمیشہ حلال کی کمائی میں ملتی ہے۔ حرام کی کمائی سمندر کے پانی کی طرح ہے، بندہ پی لیتا ہے، اس کی پیاس بجھتی جاتی ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی، یہی حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان پیسوں کو بندے کی زندگی کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ تھوڑے بھی ہوتے ہیں لیکن ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں، اور جس بندے کی کمائی حرام کی ہوتی ہے وہ ایزی کم ایزی گو، جیسے وہ کماتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ اس کی روزی سے اس کو کبھی اطمینان قلب نہیں ملتا۔ وہ جو قرآن مجید نے کہا کہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبطی کر دیا ہو، یتمسح الشیطان من المس۔ اس طریقے سے وہ بندہ بھی ایک جنون کی کیفیت میں رہتا ہے جس بندے کی روزی حلال نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں ڈالتا۔ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ زَارِهِ، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حرام کی کمائی میں سے چھوڑ کر یعنی دنیا سے چلا جائے، اس کا خیال ہو کہ بعد میں میری اولاد میرے لیے صدقہ کرے گی، کوئی یہ کرے گی، نہیں۔ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ،
مگر وہ مال اس کے لیے دوزخ میں جانے کو زیادتی ہی کرے گا، اس میں کمی نہیں کرے گا۔ آگے آپ نے ایک اصول بیان فرمایا، ان اللہ لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ، اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے ختم نہیں کرتا، یعنی گناہ جو ہے وہ حرام کا صدقہ کرنے سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ گناہ جو ہے وہ حلال کے مال سے صدقہ کرنے سے ختم ہوگا، برائی سے برائی ختم نہیں ہوتی۔ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، لیکن اللہ تعالیٰ برائی کو اچھائی سے ختم کرتا ہے، یعنی اگر ایک بندے سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ کوئی صدقہ کرے، اگر کوئی یعنی غلط بات کہہ دی ہے تو 10 باتیں غلط کہہ کے اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ غلط بات کو اس کی غلطی کو صحیح بات سے درست کرے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے ختم نہیں کرتا، بلکہ برائی کو اچھائی سے ختم کرتا ہے۔ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، اور خبیث کو مٹاتا نہیں ہے، یعنی حرام سے حرام کا گناہ ختم نہیں ہوتا،